بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبحی ایک نئی پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بالکل جو مین سیاست ہے اس سے ہٹ کر بات کریں گے۔ جو ایران اور امریکہ کا اس وقت ایک کلیش ہے، جو ان کی ایک جنگ چل رہی ہے، بلکہ اب تو مذاکرات کے لیے بھی ماحول سازگار ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے وہ پاکستان میں ایک دفعہ پھر بجلی کے بحران کا مسئلہ ہے۔ لیکن یقین جانیے، ہم ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں کہ جہاں پر حکومت جو ہے وہ اس کے بجائے کہ عوام کو ریلیف فراہم کر سکے، وہ آئے دن یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو تکلیف کیسے دیں گے، پاکستان کی عوام پر مزید مہنگائی کا بوجھ کس طرح ڈالیں گے، لوگوں کی چیخیں کس طرح نکلیں گی، اور لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے مزید تکلیف میں رہیں گے۔ ناظرین، اس وقت اگر آپ پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر میں ایک ڈرون اڑا کر دیکھیں تو آپ کو پاکستان میں جو گھروں کی چھت ہے اس میں شاید 50 سے 60% چھتیں جو ہے وہاں پر آپ کو سولر کے پلیٹ جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ اور یقیناً اگر ہم بجلی کی بات کریں تو اس وقت پاکستان میں جو ایک سولر کا انقلاب آیا ہے تو تقریباً 36 گیگا واٹ بجلی جو ہے وہ ان سولر سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا ریشو ہے ان سولر کی وجہ سے۔ اور اگر ہم بات کریں تو نیٹ میٹرنگ کی بات کریں تو تقریباً 1.5 گیگا واٹ بجلی جو ہے وہ ان سولرز کے ذریعے نیشنل گرڈ میں داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو بجلی کا بحران تھا وہ بڑی حد تک حل ہو گیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ صورتحال ہوتی، یعنی فیول کا فقدان ہوتا، فیول کا کرائسس ہوتا، اور اگر اس دوران بھی پاکستان میں سولر کی سہولت نہ ہوتی تو پھر اس ملک کا کیا حال ہوتا، یہ اندازہ آپ ضرور لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اس موجودہ صورتحال میں جو سولر ٹیکنالوجی ہے، اگر ہم اس میں حکومت چائنا کا شکریہ ادا نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی۔ یقیناً چائنا نے یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ پاکستان کو فراہم کی ہے، بلکہ چائنا جو ہے وہ ریڈی میڈ سولر جو ہے وہ پاکستان کو فراہم کر رہا ہے۔ اور اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو سولر ہے تو نہ صرف یہ پاکستان کو چائنا دے رہا ہے، بلکہ دنیا کا تقریباً 80% جو سولر ہے وہ چائنا سے ہی دنیا کے مختلف ممالک میں ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ تو چائنا کا صرف پاکستان پر احسان نہیں ہے بلکہ عالمی دنیا پر ہی احسان ہے، کیونکہ جہاں ایندھن کے دیگر ذرائع مہنگے سے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سب سے زیادہ سستا، مؤثر اور آسان ایندھن جو ہے یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم سولر امپورٹس کی بات کریں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، لیکن سولر میں بھی پاکستان کی پوزیشن کوئی کم نہیں ہے، اور پاکستان سولر امپورٹس کے ممالک میں عالمی درجہ بندی میں پاکستان تیسرا بڑا ملک ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم بات کریں کہ ان سولرز کی امپورٹ سے پاکستان کتنا زر مبادلہ خرچ کرتا ہے اور پاکستان کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، تو اگر ہم یہ کہیں تو پاکستان نے صرف سال 2024 میں جو سولر امپورٹس کیے تھے تو ان کی مالیت 2.1 ارب ڈالرز تھے۔ جی ہاں ناظرین، 2.1 ارب ڈالرز کے ہم نے سولر امپورٹس کی ہے چائنا سے۔ اس طریقے سے اگر ہم کہیں کہ ایک تو عالمی دنیا میں سولر جو ہے اس کا سب سے بڑا امپورٹر جو ہے، سب سے بڑا ایکسپورٹر جو ہے وہ چائنا ہے۔ اس طریقے سے دنیا میں تقریباً 77% جو سولر بیٹریاں ہے وہ بھی چائنا جو ہے وہ مختلف دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ اس وقت دنیا کا انحصار جو ہے وہ ایندھن کے حوالے سے، سولر ایندھن کے حوالے سے جو ہے وہ چائنا پر ہے، تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو پاکستان میں لوگوں کی مجبوریاں ہیں۔ سب سے بڑی مجبوری تو یہ ہے کہ ایک تو بجلی ہے نہیں، اور اگر بجلی ہے بھی تو وہ اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ غریب تو چھوڑے، جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے بھی بجلی کو افورڈ کرنا اب انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ یعنی صرف گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں 155%، 155% قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جبکہ اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ جو پاکستان کا اس وقت بجلی کے جو ریٹس ہے تو وہ ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں سب سے مہنگی بجلی جو ہے وہ پاکستان کو کے شہریوں کو دی جاتی ہے، پاکستان کی ہاؤس ہولڈ کو دی جاتی ہے، پاکستان کے کارخانوں کو دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں سے کارخانے جو ہے وہ بھی بڑے تیزی کے ساتھ دیگر ممالک میں جو ہے وہ جا رہی ہیں۔
بلکہ یہ جو ناظرین لوگوں نے سولر لگانا شروع کر دی ہے، تو سال 2024 کی اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی کہ آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ایک سال کے دوران جو بجلی کا استعمال ہے تو اس میں تقریباً 10% کمی ریکارڈ کی گئی، جس کا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سولرز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو پھر سرکاری بجلی کا استعمال جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کے کارخانے بھی، خاص طور پر ٹیکسٹائل کے کارخانے جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ سولر پر منتقل ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ نسبتاً ایک سستا ایندھن ہے اور لوگ اس کو زیادہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو پاکستان کا امپورٹ بل ہے، اگر ہم صرف پیٹرول کی بات کریں تو اس میں تقریباً 6.3 ارب ڈالرز کی کمی آ گئی ہے۔ ناظرین 6.3 ارب ڈالرز بہت بڑی بات ہے، اور اگر آپ صرف IMF کے ایک پروگرام کی بات کریں تو شاید وہ بھی 6 سے 8 ارب ڈالرز کا ہوتا ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے، اس پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو کتنے محنتیں کرنی ہوتی ہے، کتنے پاپڑ بیلنے ہوتے ہیں، وہ یقیناً اگر میں اور آپ اتنا نہیں جانتے تو پاکستان کی جو معیشت دان ہے وہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ 2018 سے لے کر ناظرین 2026 تک اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو تقریباً پاکستان نے صرف ایندھن کی مد میں، اور وہ بھی سولرز کے برکت کی وجہ سے 12 ارب ڈالرز کی ہم نے بچت کی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ سولر جو ہے یہ یقیناً پاکستان میں ایک انقلاب لا رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لا رہا ہے۔ نہ صرف لوگوں کو ان انٹرپٹڈ بجلی جو ہے یہ فراہم کرتا ہے، بلکہ سستی ترین بجلی جو ہے وہ پاکستان کے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ پاکستان جن کو سال 2015 میں 4000 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا تھا، اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت جو میں اور اب بات کر رہے ہیں، پاکستان کے پاس بجلی بھی شاید سرپلس ہے۔ لوڈ شیڈنگ اگر ہوتی ہے اس کی ایک الگ کہانی ہے، اس پر الگ کبھی بات کریں گے کہ اس تمام تر صورتحال کے باوجود بھی پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کیوں کی جاتی ہے، یہ ایک یقیناً الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان میں کم از کم بجلی کے حوالے سے کوئی کمی نہیں پائی جاتی، اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ پاکستان کے اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ کے اعداد و شمار جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ناظرین 2025 میں پاکستان میں چونکہ آئے روز پالیسی تبدیل ہوتی ہے تو ایک نئی پالیسی آ گئی کہ یہ جو نیٹ میٹرنگ کی پالیسی آئی تھی سال 2018 میں، تو اب اس میں تبدیلی کی گئی ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے معاہدے کیے گئے تھے تو اب اس کا دورانیہ 7 سال سے کم کر کے 5 سال کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے دیگر اس میں یہ چینجز آ گئی ہے کہ اب پہلے جو صارف سے حکومت بجلی خریدتی تھی 27 روپے پر یونٹ کے حساب سے، تو اب اس کی قیمت کر کے صرف اور صرف 10 روپے کر دیا گیا ہے۔ یعنی آپ اتنا زیادہ انویسٹمنٹ کر کے حکومت سے تو آپ کو بجلی ملتی ہے 40 سے 50 روپے پر یونٹ، لیکن آپ سے حکومت اگر بجلی لیتی ہے تو وہ صرف 10 روپے پر یونٹ کے حساب سے لیتی ہے۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری حکومت کتنی ہوشیار ہے، وہ کتنی اپنے عوام کی ہمدرد ہے کہ وہ یہ تمام اقدامات جو ہے وہ اٹھا رہی ہے۔ ناظرین اس سے پہلے تو حکومت نے ایک اور بھی فیصلہ کیا تھا کہ وہ تمام صارفین جو کہ سولر سے بجلی بنا رہے ہیں تو ان کے لیے پاکستان کے ادارے نیپرا سے لائسنس لینا ضروری ہوگا، لیکن وہ تو پھر بلا ہو پاکستان کی وزیر اعظم شہباز شریف کا کہ ان کا ایک فیصلہ ہے کہ وہ تمام صارفین جن کا سولر سسٹم جو ہے وہ 25 kV سے کم ہے تو ان کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو کم از کم یہ ایک اچھا اقدام کیا ہے حکومت نے، لیکن اس کے علاوہ حکومت یہ ضرور چاہتی ہے کہ سولر جو لوگ خود اپنے پیسوں سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اپنے گھروں کے چھتوں کے اوپر لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے عوام کو تنگ کیا جائے تاکہ وہ ہمارے IPPs کی جو مشکل ترین اور مہنگی ترین جو بجلی ہے اس کو لوگ خریدے، تاکہ پاکستان کے چند جو سرمایہ دار ہے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس وقت ناظرین جس طرح میں نے پہلے کہا پاکستان میں تقریباً 100 سے زیادہ IPPs ہے۔ یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور سپلائرز ہے یہ بڑے بڑے ٹائکونز ہے، اور ان کے ساتھ جو حکومت نے معاہدے کی ہے 90s کے دہائی میں، 90s کے عشرے میں، کہ اگر یہ بجلی پیدا کرتے ہیں یہ نہیں کرتے، حکومت ان سے خریدتی یا نہیں خریدتی، لیکن یہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق حکومت پاکستان کو چارج کرتی ہے۔ یہ ناظرین حکومت پاکستان کو کروڑوں ڈالرز چارج کرتے ہیں، جن کا اثر جو ہے میرے اور آپ جیسے غریب لوگوں پر پڑتا ہے۔ حکومت کا ایسی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب ناظرین اگر ہم یہ کہیں کہ اگر کسی بھی IPP کی سپوز اگر کیپیسٹی جو ہے
وہ 100% ہے، لیکن وہ آپ کو اگر صرف 10% بجلی بھی دے رہا ہے تو جو حکومت پاکستان کو پے کرتی ہے تو وہ 100% کے حساب سے پے کرتی ہے، اور جس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ اس ملک کے صارفین پر، غریب عوام پر پڑتا ہے۔ اس لیے ناظرین، پاکستانیوں کے تو اور بھی بہت زیادہ مسائل ہیں۔ اس ملک میں بدقسمتی سے جو بجلی کا جو ٹرانسمیشن لائن ہے وہ فرسودہ ہو گیا ہے، لوگ بجلی چوری کرتے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت ملک میں تقریباً کوئی 17% بجلی کے لائن لاسز ہے، جس کی قیمت بھی عوام سے لی جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے بلوں میں زیادہ سرچارج لگایا جاتا ہے، اضافی سرچارج لگایا جاتا ہے، تاکہ حکومت کی کوتاہی کی وجہ سے اگر لوگ بجلی نہیں دیتے، اگر لائنوں میں بجلی ضائع ہوتی ہے تو اس کا اثر بھی میرے اور آپ جیسے غریب لوگوں پر پڑتا ہے۔ اب اگر ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی عجیب قسم کی حکومت ہے، میرے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ حکومت کے پاس کئی آپشنز ہوتے ہیں۔ ہم اگر مثال لے لیں، پیٹرول کی مثال اگر ہم لے لیں، پیٹرول پر تو جو ٹیکسز ہے وہ تو ہے، اور 1 لیٹر پیٹرول پر اس وقت تقریباً جو مجموعی طور پر ٹیکس ہے وہ 160 روپے سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین اندازہ لگائے 160 روپے پر لیٹر کے حساب سے۔ لیکن اب حکومت جو ہے دیگر ٹیکسز نہیں بڑھاتی، حکومت اب لیوی بڑھاتی ہے، اور لیوی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر حکومت دیگر ٹیکسز لگائے تو اس میں صوبوں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن لیوی ٹیکس کا وہ قسم ہے کہ یہ پیسے ڈائریکٹ فیڈرل حکومت کے جیب میں جاتا ہے، فیڈرل حکومت کے خزانے میں جاتا ہے، جن کا صوبوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے حکومت جو ہے اب بار بار لیوی میں اضافہ کرتا ہے، اور کبھی کبھار تو یہ لیوی جو ہے یہ 100 روپے کو بھی کراس کر جاتا ہے۔ یعنی لیوی وہ رقم ہے جو وفاقی حکومت خود رکھتی ہے، بلکہ صوبوں کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ اس طرح کے ناظرین، اگر ہم کہیں کہ پاکستان کا اگر ہم کہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے، یعنی آپ نے جو لاک ڈاؤن لگایا ہے، آپ نے لوگوں کے کاروبار کو جو بند کیا ہوا ہے، تو آپ تو سوچ رہے ہیں کہ اس سے آپ کو بچت ہو رہی ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ سرکاری زاد و شمار ہی کے مطابق اس وقت پاکستان میں جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے تو پاکستان کی معیشت کو تقریباً 25 سے 30% تک نقصان ہو رہا ہے۔ ایک دن کا جو نقصان ہے وہ 50 ارب روپے سے بھی زیادہ ہے، جبکہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کے ورکرز کا ہو رہا ہے، کیونکہ اب جب لاک ڈاؤن کرتے ہیں، ارلی دکانیں اور مارکیٹ ہی بند کراتے ہیں، تو پاکستان کے ورکرز، پاکستان کے غریب جو لوگ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ حکمت دے، دانائی دے، تاکہ وہ اپنے عوام کی بھلائی کے لیے اچھے فیصلے کرے، عوام پر مزید بوجھ نہ ڈالے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔